السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس میں سے پیج نمبر 39 پہ ہم نے پاکستان میں دستور سازی کے مراحل کا مطالعہ کرنا ہے۔ دستور سازی کے مراحل کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ پیج نمبر 39 پہ ہیں۔ تو قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد، ٹھیک ہے، قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ 12 مارچ 1949۔ 12 مارچ 1949 کو کس نے منظور کرائی؟ اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس کی منظوری کے بعد اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا۔ اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور جو ہے وہ کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، اور اس کے مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان پر ایک مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا تھا کہ دستور سازی پر بھرپور توجہ نہ دی جا سکی، ٹھیک ہے؟ سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں۔ یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کوئی مخلص اور اہل حکمران پاکستان کو نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام شروع ہو گیا۔ تو گورنر جنرل غلام محمد خان نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی۔ آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کیا۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور جبکہ مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ یعنی اب جو موجودہ پاکستان ہے اس کو مغربی پاکستان کہا جاتا تھا، تو اس کے 4 صوبے تھے۔ اس حصے کے جیسا کہ اب 4 صوبے ہیں، پہلے بھی اسی طرح 4 صوبے تھے، لیکن جو مشرقی حصہ تھا پاکستان کا یعنی بنگال، تو اس کو ایک صوبے کا درجہ تھا، جبکہ جغرافیائی طور پر جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی اس جغرافیائی طور پر وہ مشرقی بنگال جو ہے، مشرقی پاکستان جو تھا وہ زیادہ تھا، اور جبکہ اس کو ایک صوبے کا درجہ تھا۔ جو کم رقبے کا حصہ ہے مغربی پاکستان، اس کو تو 4 صوبوں کا درجہ ہے، لیکن جو رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے اس کو ایک صوبے کا درجہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا، یعنی مغربی پاکستان، اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ 1 یونٹ کے قیام اور آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا۔ نوخن منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف بھرپور توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ وفاقی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اسی کو ایک بار پھر دیکھیں کہ قرارداد کی منظوری کے بعد اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، لیکن مشکل مرحلہ یہ تھا کہ جو حکومتیں تھیں وہ یکے بعد دیگرے تبدیل ہوتی جا رہی تھیں،
کوئی استحکام نہیں پیدا ہو رہا تھا حکومت کے اندر، تو اس لیے اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ تو قرارداد کی منظوری کے بعد اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور کے ان بنیادوں پر بنایا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی۔ مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا کہ دستور سازی پر بھرپور توجہ نہ دی جا سکی۔ سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی، 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کیا، نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کیا۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ مغربی پاکستان جو کہ اب موجودہ پاکستان ہے، یہ 4 صوبوں پر مشتمل تھا، جبکہ مشرقی پاکستان جو رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے مغربی پاکستان سے، تو اس کو ایک صوبے کا درجہ تھا، اور یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا، یعنی مغربی پاکستان۔ اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا، اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ 1 یونٹ کے قیام اور آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا، یعنی دستور بنانے کا کام جو تھا وہ کافی حد تک آسان ہو گیا۔ نو منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف پوری توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ وفاقی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا کلاس ورک۔ ہوم ورک میں یہی ہمارا کلاس ورک ہے، اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ 2 اضافی سوالات ہیں کہ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کب اور کس نے توڑی؟ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کب اور کس نے توڑی؟ جی، گورنر جنرل غلام محمد نے حالات کے پیش نظر، ٹھیک ہے بیٹا، حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی، 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، دوسرا سوال ہے 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے بیٹے کہ 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ 1 یونٹ سے مراد یہ ہے کہ مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا، مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا، اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس میں سے آپ نے اہم باتیں یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 2 اضافی سوالات آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ہوم ورک مجھے کرنے کے بعد سینڈ کریں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں، چیک کر سکوں کہ آپ کو لیکچر کہاں تک سمجھ آیا، کتنا سمجھ آیا اور کیا آپ نے کام کیا۔ تو آج کے لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میرا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔